السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں بہت اہم موضوع ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے، اور لوگ اس کی وجہ سے بہت زیادہ کم علمی کی وجہ سے یا لا علمی کی وجہ سے اس میں نقصان کا شکار بھی ہیں۔ وہ ہے انسانی اعضاء کی، انسانی اجزاء کی خرید و فروخت کرنا۔ قرآن مقدس کی روح سے انسان کے اجزاء کی، انسان کے اعضاء کی بیع کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ نے اس کو تکریم والا، تعظیم والا بنایا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو بہت عزت سے نوازا، بڑی تعظیم اور تکریم سے نوازا۔ اس کی بیع کرنا یا اس کے اجزاء کی بیع کرنا یا اس کے اعضاء کی بیع کرنا یہ اس کی تعظیم کے منافی اور خلاف ہے۔ انسانی اجزاء کی خرید و فروخت کرنا اس میں انسان کی توہین ہے، اہانت ہے۔ اس لیے تمام فقہاء اور محدثین نے لکھا ہے کہ انسان کے اجزاء کی بیع جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے اندر انسان کی توہین ہے اور انسان کی اہانت ہے۔ عورت کے جو بال ہیں اس کا بیچنا بھی اور اس کا خریدنا بھی بالکل ناجائز اور حرام ہے، اور اس سے حاصل ہونے والا نفع اور حاصل ہونے والی رقم بھی وہ بالکل ناجائز اور حرام ہے، کیونکہ انسان بھی مال نہیں ہے کہ اس کی قیمت لگائی جائے، اور نہ ہی انسان کے اجزاء مال بنتے ہیں کہ اس کی قیمت لگائی جائے۔ تو اس لیے اس سے حاصل ہونے والی جو رقم ہوتی ہے وہ بھی استعمال میں لانا جائز نہیں ہے۔ عورت کے بال بھی اسی طریقے سے ان کی خرید و فروخت کرنا اور ان کا بیچنا یا خریدنا یہ بھی بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اس کی تعظیم کے خلاف ہے، عظمت کے خلاف ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ عورت کے بال یہ ستر میں داخل ہیں۔ جس طرح عورت کو اپنے وجود کا چھپانا فرض اور واجب ہے، اسی طریقے سے اس کے بالوں کا چھپانا بھی فرض اور واجب ہے۔ چہرے کا پردہ بھی فرض ہے اور بالوں کا پردہ بھی فرض ہے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ اگر عورت کے بال جو ہیں وہ نماز کی حالت میں کھلے رہ جائیں، ظاہر ہو جائیں، تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو اس لیے فتاوی حقانیہ کے اندر جلد 6 ہے، صفحہ جو ہے 57 ہے، اس کے اندر کتاب البیوع کے اندر یہ لکھا ہے کہ انسانی اجزاء کی، انسانی اعضاء کی خرید و فروخت ناجائز اور حرام ہے۔ فتاوی شامی کے اندر یہی لکھا ہوا ہے کہ انسان کے بالوں کا خریدنا، انسان کے بالوں کا بیچنا بھی حرام ہے، اور اس سے انتفاع بھی حرام ہے۔ ایک انسان کے بال دوسرے انسان کے بالوں کو، دوسرے انسان کے سر کو لگانا، ایک عورت کے بال دوسری عورت کے سر کو لگانا یہ جائز نہیں ہے۔ اس کا بیچنا اور خریدنا بھی حرام ہے اور اس سے نفع حاصل کرنا بھی حرام ہوتا ہے۔ فتاوی عالمگیری کے اندر کتاب البیوع باب البیع الفاسد کے درمیان اور اسی کے ماتحت انہوں نے لکھا ہے کہ اس کی بیع بھی بالکل ناجائز اور غلط ہے۔ ہاں، حالت اضطراری میں بلا معاوضہ ہبہ کرنا جائز ہے، اس جز کا جس کے بغیر انسان کی جان بچ نہ سکے، مثلا خون ہو گیا، یہ بھی انسان کا وجود اور انسان کے جسم کا ایک حصہ ہے، لہٰذا اس کی بیع بھی ناجائز ہے۔ خون بیچنا خریدنا جائز نہیں ہے۔ حالت اضطراری میں، مجبوری کی حالت میں اگر کسی انسان کو ضرورت ہے، اس کی جان خطرے میں ہے، تو آپ اس کو خون دے سکتے ہیں، مگر اس کے اوپر آپ پیسے نہیں لے سکتے، آپ اس کے اوپر کوئی عوض نہیں لے سکتے۔ تو اسی لیے یہ آج کل یہ چل رہا ہے، بھئی اتنے 1000 روپے کلو عورت کے بال ہیں، عورت کے بال سطر میں داخل ہیں۔ جس طرح بال اس کے سر پہ لگے ہوئے ہوں تو چھپانا واجب ہوتا ہے، اسی طرح عورت کے بال جب کٹ جائیں یا اس کے ٹوٹ جائیں، ٹوٹنے کے بعد بھی وہ پردے کا حکم باقی رہتا ہے، تب بھی اس عورت کے بالوں کا چھپانا واجب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کے بال ہوں یا انسان کے ناخن ہوں، خصوصاً عورت کے بال ہوں یا عورت کے جو ناخن ہوں، وہ کاٹنے کے بعد یا بالوں کے ٹوٹنے کے بعد یہ حکم ہے اس کو دفن کر دیا جائے، اس کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے۔ آج کل بازاروں میں، گلیوں میں، محلوں میں لوگ یہ صدائیں لگاتے ہیں، بھئی اتنے 1000 روپے کلو بیچ لو۔ بالکل بیچنا بھی حرام ہے اور اس کی خرید فروخت کرنا بھی حرام ہے، اس کی رقم بھی، اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہوتا، وہ بھی حرام ہی ہوتا ہے۔ اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔
ہم نے اپنے نبی کی سنت کو، اپنے دین کو ہم نے زندہ کرنا ہے۔ بات اچھی لگی ہے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اس کو دوسرے احباب تک پہنچائیے تاکہ یہ بات تمام لوگوں تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔